کرسمس کی تاریخ۔ کرسمس کیا ہے، اس کا آغاز کیسے ہوا، عیسائی اس کو کیوں مناتے ہیں، کرسمس ٹری کی حقیقت کیا ہے، یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ کرسمس نہ صرف دنیا میں عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے بلکہ تجارتی لحاظ سے بھی اس کی بہت اہمیت ہے۔ تقریباً 2000 سال سے مذہبی اور روایتی سیکولر لوگ اس تہوار کو جوش و جذبے سے منا رہے ہیں۔ عیسائیت سے تعلق رکھنے والے لوگ اس دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن سمجھ کر مناتے ہیں۔ اس دن لوگ ایک دوسرے کو قیمتی تحفے تحائف دیتے ہیں، سجاوٹ کے لیے کرسمس کے درخت کو روشنی سے منور کرتے ہیں، مذہبی رسومات کے لیے چرچ میں شرکت اور دوست احباب کے لیے دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، اور بچے سینٹا کلوز کا انتظار کرتے ہیں۔ دنیا کے تمام عیسائی ممالک میں کرسمس کے دن چھٹی ہوتی ہے اور 25 دسمبر 1876 سے امریکہ میں فیڈرل چھٹی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ دن واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی دنیا میں اس دن کو منایا جاتا تھا، یا یہ دن قدیم رومن اور یونانی لوگوں کے تہوار سے لیا گیا ہے؟ یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کرسمس کے لفظ کا مطلب کیا ہے۔ کرسمس دو لفظوں کرائسٹ اور ماس کے مرکب سے ہے۔ کرائسٹ کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ماس کا مطلب جمع ہونے کے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اکٹھا ہونا۔ کرسمس کا لفظ 4 صدی عیسوی سے ملتا ہے اور اس کا استعمال اس سے پہلے کہیں بھی نہیں ملتا۔ کرسمس کے حقائق کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھیں۔ اگر تاریخ کی بات کریں تو دنیا بھر کے بہت سارے لوگ موسم سرما کا جشن مناتے آ رہے ہیں، اور یہ جشن عموماً 20 سے 25 دسمبر کے درمیان میں مناتے ہیں۔ عیسائیوں کے ان ممالک میں سردیوں میں اکثر بہت زیادہ سردی پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ سردی اپنے ساتھ کئی اور عذاب لے کر بھی آتی ہے، اور اس میں بہت سارے لوگوں کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ قدیم پیگن لوگ اس وجہ سے سورج نکلنے کے لیے جشن منایا کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے لوگ لکڑیوں کے بڑے بڑے گٹھے جمع کرتے اور ان کو جلاتے تھے۔ لوگ اس آگ کے بجھنے تک ایک دوسرے کی دعوت کرتے تھے، اور بعض اوقات اس آگ کو بجھنے کے لیے 12 دن لگ جاتے تھے۔ دسمبر کے آخری دنوں میں اس کو منانے کا اچھا وقت ہوتا تھا، اور اس دوران یہ اپنے مویشیوں کو ذبح بھی کرتے تھے تاکہ آنے والے دنوں میں ان کو سردیوں میں چارہ نہ ڈالنا پڑے۔ اور بہت سارے لوگوں کے لیے سال میں ایک یہی مہینہ ہوتا تھا جس میں ان کو گوشت میسر ہوتا تھا، اور سال کے اسی مہینے میں ان کی شراب پینے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ اسی طرح جرمنی میں لوگ اپنے دیوتا اوڈین کے لیے سردیوں میں یہ تہوار مناتے تھے۔ یہ لوگ اس اوڈین سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اوڈین رات کو ان کے اعمال لے کر آسمان میں اڑتا ہے، اور وہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو سزا دینی ہے اور کس کو خوشی دینی ہے۔ اس کے ڈر کی وجہ سے زیادہ تر لوگ اپنے گھروں کے اندر ہی رہتے تھے۔ اگرچہ روم میں اتنی سردی نہیں پڑتی تھی، لیکن پھر بھی وہاں کے لوگ سیٹرن کی یاد میں ایک تہوار منعقد کرتے تھے۔ سیٹرن اہل روم کے عقیدے کے مطابق فصلوں اور کاشتکاری کا دیوتا تھا۔ اس تہوار میں وہ رنگ رلیاں مناتے اور آگ کے الاؤ جلاتے تھے۔ عیسائی کے ابتدائی دنوں میں عیسائی صرف ایسٹر کا تہوار ہی مناتے تھے، جبکہ حضرت عیسیٰ کا ولادت کا دن نہیں منایا جاتا تھا، کیونکہ بائبل میں ان کی پیدائش کا دن نہیں ملتا۔ کچھ شہادتوں کے مطابق ان کی پیدائش موسم بہار میں ہوئی تھی۔ اس مسئلے کے لیے ان کے پادریوں میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ ان کی ولادت کو 25 دسمبر کے دن مناتے ہیں، جبکہ مشرقی آرتھوڈکس 6 جنوری کو اور آرمینی کلیسا 19 جنوری کو مناتے ہیں۔ 4 صدی میں چرچ کے حکام نے ان کی ولادت کا دن تہوار کی شکل میں منانا شروع کر دیا۔ چنانچہ پوپ جونس اول نے 25 دسمبر کو ان کی ولادت کے دن کے طور پر مختص کیا۔ عام طور پر لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ 25 دسمبر کے دن کے پیچھے جو مقصد کار فرما تھا وہ بیگن کی رسومات کو کرسمس کی رسومات میں مدغم کرنا تھا۔ چنانچہ دسمبر میں ہونے والے ان تہواروں نے آپس میں مدغم ہو کر کرسمس کی شکل اختیار کی۔ یہ تہوار پہلے کرب و جوار میں مشہور ہوا، پھر 432 عیسوی میں یہ مصر تک پھیل گیا، اور 6 صدی کے اختتام تک یہ تہوار انگلینڈ تک، اور 8ویں صدی تک یہ باقی ممالک تک پہنچ گیا۔ آج بھی یونان اور روس کے لوگ اس دن کو 25 دسمبر سے 13 دن بعد مناتے ہیں، اور اس بات کو مانا جاتا ہے کہ اسی دن 3 دانشور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے۔ کرسمس کے تہوار کو روایتی تہوار کے دن منانے کے فیصلے سے چرچ کے حکام کو یہ امید تھی اس تہوار کو سورج پرست اقوام میں مقبولیت حاصل ہوگی۔ لیکن یہ تہوار منانا کیسے ہے، یہ احکامات نہیں دیے گئے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ پیگن مذاہب کے اوپر عیسائیت نے جگہ لے لی تھی۔ کرسمس کے دن یہ لوگ چرچ میں جاتے تھے اور واپس آ کر شراب پیتے اور مست ہو جاتے تھے۔ غریب لوگ امیر لوگوں کے گھر جا کر کچے کھانے اور شراب کا مطالبہ کرتے تھے۔ 17ویں صدی میں یورپ میں کرسمس منانے کے تہوار میں تبدیلی آئی تھی۔ 1645 میں جب کروم ویل اور اس کی فوج نے انگلینڈ پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے کرسمس منانے پر پابندی لگا دی، لیکن چارلس تھوم کی عوام نے مقبولیت ہونے کے باعث اس کو دوبارہ تخت نشین ہونا پڑا۔ اس لیے اس تہوار کو پھر سے منانے کی اجازت دے دی گئی۔ جب یہ تہوار امریکہ میں پہنچا تو اس کو منانے کے طریقہ کار کو مزید نکھارا گیا اور اس کو امن اور دوستی کے تہوار کی شکل دی گئی۔
کرسمس ٹری کی بات کریں تو جہاں تک بات کرسمس کے درخت کو سجانے کی ہے تو زمانہ قدیم سے ہی اس سدا بہار درخت کی طاقت کو علامت سمجھا جاتا تھا۔ اہل روم اور شمالی یورپ کے باشندے اس درخت کی شاخوں کو تبرک کے طور پر گھروں میں سجاتے تھے، لیکن جدید کرسمس کے درخت کو سجانے کی رسم کا آغاز جرمنی سے ہوا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ ایک ٹپلو کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس دوران اس درخت کو حضرت مریم علیہ السلام کا ساتھی بنا کر پیش کرتے ہیں، اور وہ اس بات کو بتاتے ہیں کہ کیسے حضرت مریم اپنے دکھ اور تنہائی کے وقت اس درخت کے پاس بیٹھ کر گزار دیتی تھی۔ اس درخت کو ایک سٹیج پر سجایا جاتا اور یہ رسم آہستہ آہستہ کرسمس ٹری کی شکل اختیار کر گئی، اور لوگ اس کو اپنے گھروں میں ہی سجاتے تھے۔ بہت عرصے تک اس درخت کی رسم صرف جرمنی تک رہی، لیکن 1847 میں ملکہ وکٹوریہ کا خاوند جرمنی گیا اور اس نے پہلی مرتبہ لوگوں کو کرسمس کا درخت بناتے اور سجاتے دیکھا۔ اس کو یہ رسم بہت اچھی لگی، اس لیے وہ واپسی پر اپنے ساتھ ایک درخت لے کر گیا، اور 1848 میں اس نے پہلی مرتبہ لندن میں کرسمس ٹری بنوایا۔ یہ بہت بڑا درخت تھا جس کو شاہی محل کے سامنے آویزاں کیا، اور اس درخت کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ اکٹھے ہوئے، اور آج یہ مسیحی گھر میں بنتا ہے۔ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع۔ ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار۔ چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری۔ مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔